ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 68 کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ناصح ہوں اور تمہارے لیے امین کا درجہ رکھتا ہوں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور یہ اس موقع پر وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں جب قوم ان کو کہہ رہی ہے کہ معاذ اللہ ہم تو آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ہم تو آپ کو جاہل سمجھتے ہیں جو آپ اس طرح کی توحید کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب کے اندر حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری قوم، نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ ہی میں کوئی جاہل ہوں، بلکہ انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے ناصح ہوں اور تمہارے لیے امین کا درجہ رکھتا ہوں۔ یہ جو دو خوبیاں حضرت ہود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ان سب کے اندر یہ خوبیاں درجہ کمال کے اندر پائی جاتی تھی، ناصح ہونا اور ساتھ امین ہونا۔ اور کسی بھی مسلمان اور مومن کے اندر جتنی زیادہ یہ خوبیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان حسین ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ اب یہ دو خوبیاں ہیں کیا؟ پہلی خوبی ہے ناصح۔ ناصح کا مطلب ہے دوسروں کا ہمدرد ہونا، خیر خواہ ہونا، ان کا وفادار ہونا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے۔ قلنا لمن، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کس کے ساتھ خیر خواہی؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہم۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں 5 کیٹیگریز گنوائی۔ سب سے پہلی خیر خواہی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق مانتے ہوئے اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرے اور کلیتاً انسان اپنے آپ کو اس کی بندگی کے دائرے میں لائے۔ اس کے بعد دوسری خیر خواہی رسول کے ساتھ۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان رسول کو خدا کا نمائندہ سمجھتے ہوئے اسے اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بنائے اور ہر معاملے کے اندر اس کی تعلیمات کو فالو کرے۔ اور تیسری خیر خواہی اللہ کی کتاب کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسے زندگی کی ایک گائیڈ بک سمجھتے ہوئے اس کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اور چوتھی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ جن کو اللہ رب العزت نے کو بڑا درجہ دیا دین کے معاملے کے اندر، تو ان کو جو باتیں ہیں، اور ایون اس کے اندر دنیاوی حکمران بھی آئیں گے، جب وہ باتیں جو کر رہے ہوں گے وہ خدا اور اس کے رسول کی تابع داری کے اندر جو باتیں بھی ہوں گی اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں، ان کو فالو کرنا۔ اور 5ویں خیر خواہی حضور علیہ السلام نے فرمایا عام مسلمانوں کے نزدیک، اور وہ کیا ہے؟ ہر لحاظ سے ان کا ہمدرد ہونا، خیر خواہ ہونا، ان کی بہتری چاہنا، ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہنا، یہ ہے 5ویں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام سارے کے سارے دین کو خیر خواہی بتا رہے ہیں۔ اب جس بندے کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، اس کی ایمانداری کیا ہے، اس کی دینداری کیا ہے؟ حتیٰ کہ وہ اگر تبلیغ بھی کر رہا ہے تو وہ تبلیغ بھی ایک اداکاری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اور دوسری خوبی کیا بیان کی؟ امین۔ امین کا مطلب ہے امانت دار ہونا۔ یہ بھی بڑا ایک کمپریہنسو لفظ ہے، اور دین اور ایمان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانت کا خیال نہیں نہ کرتا، امانت دار نہیں بنتا، امانتوں کو صحیح ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام نے منافق کی جو علامتیں بیان کی، ان کے اندر تیسری اور آخری علامت یہ بیان کی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت ہوتی ہے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اب یہ امانت ہے کیا؟ ہم نے تو یہ محدود سے معنوں میں سمجھ رکھا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو کہے کہ یار یہ چیز میری تمہارے پاس امانت ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو آپ وہ صحیح طریقے سے لٹا دے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے امانت ادا کر دی، نہ لٹائے تو سمجھا جائے گا اس نے خیانت کی۔ امانت کا جو مفہوم ہے اس سے کہیں زیادہ کمپریہنسو ہے اور پوری زندگی کے اوپر محیط ہے۔ سمپل لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ حق جو کسی کا ہمارے ذمے آتا ہے، کسی کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بطریق احسن ادا کر دینا، یہ امانت ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی امانت کے تصور سے خالی نہیں ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس بنا پر کہ جسم ہماری ملکیت تو ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جب ہم خودکشی کے ذریعے سے اس کو ختم کرتے ہیں
گویا ہم اپنے اختیار سے تصرف کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، ختم کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ تو یہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جتنی زیادہ ہماری سیرت اور کردار میں آ جائیں گی اتنا ہی زیادہ ہمیں ایمان کا بلند سے بلند تر درجہ ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔